موضوع الدرس في قصة إجلاء بني النذير وما فيها من العبر. سورة الحشر، تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول العشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. سورۃ الحشر جو ہے یہ سورت مبارک بالاتفاق سورت مدنیہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں. قرآن پاک کی جتنی صورتیں ہیں یا وہ سور مکیہ کہلاتی ہیں یا سور مدنیہ کہلاتی ہیں. ان میں علماء کے بڑے اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ جو قرآن کی صورتیں یا آیات جو ہیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ سب مکی ہیں، چاہے جہاں بھی نازل ہوئی ہوں. اور جو صورتیں یا آیات ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنیہ ہیں، چاہے وہ کسی جگہ اتری ہوں. مثلا الیوم اکملت لکم عرفات میں اتری ہے، والمرسلات جو ہے منا میں اتری ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا جو ہے حدیبیہ میں اتری ہے. تو سارا مکے کا علاقہ ہے، لیکن ان کو مدنیہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہجرت کے بعد اتری. تو یہ سورۃ الحشر جو ہے بالاتفاق یہ سورت مدنیہ ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اس سے پہلے جو آپ سورت پڑھ رہے تھے سورت مجادلہ، ان کی آخری آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے.
کہ اللہ کی ذات اور اللہ کے رسول اور اللہ پر ایمان لانے والے جو ہیں وہ غالب رہیں گے۔ تو ان آیات میں اور اس صورت میں بھی اسی اللہ کی قدرت اور اسی غلبے کا ذکر ہے، تو لہذا دونوں صورتوں میں ربط جو ہے وہ بڑا واضح ہے۔ پچھلی صورت میں جیسے اللہ نے ختم فرمایا تھا اولئک حزب اللہ، کہ یہ مومن جو ہیں یہ اللہ کی جماعت ہیں، اور الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کی جماعت جو ہے وہی کامیاب ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں اللہ دکھلا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی جماعت کی کیسے مدد فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت جو ہے وہ کیسے کامیاب ہو۔ تو اس کو کہتے ہیں ربط ما بین الصور، کہ آخر صور مجادلہ اور اول صورت الحشر کا ربط جو ہے وہ واضح ہو گیا۔ اور اسی صورت مبارک کے بارے میں ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ امام ثعلبی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث نقل کی ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ جو بندہ یہ سورۃ الحشر دن میں تلاوت کرتا ہے تو آسمان، زمین، جنت، عرش، کرسی، حوام، دواب، ہوا، تمام اللہ کی چیزیں جو ہیں اس پر رحمتیں بھیجتی ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ اگر وہ اسی دن فوت ہو گیا تو اللہ اس کو شہید کا درجہ عطا فرماتے ہیں، اور جس نے رات کو پڑھ لی پھر اگر رات میں فوت ہو گیا تو اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے جس کو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے معقل ابن یسار کی روایت سے روایت کیا ہے کہ حضور پاک نے رحمت دو عالم نے فرمایا کہ من قرأ، جو بندہ آخر سورۃ الحشر کی آخری 3 آیتیں جو ہیں اگر وہ پڑھ لے، اللہ 70,000 فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے لیے رحمت بھیجو اور اس کے لیے مغفرت اللہ سے طلب کرو، اور اگر اس میں موت آئے گی تو موت شہادت نصیب ہوگی۔ تو اس صورت مبارک کے پڑھنے کے برکات ہیں جو ثعلبی نے اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے معقل ابن یسار کی روایت سے حضور پاک سے حدیث مبارک بیان کی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس سورت کا نام جیسے سورت الحشر ہے، اسی طرح اس سورت کا نام سورت بنی النذیر بھی ہے، اس کا نام سورت بنی النذیر بھی ہے اور اس کا نام سورت الحشر بھی ہے۔ اور اصل میں یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں کہ مدینہ منورہ میں 3 بڑے بڑے قبائل تھے یہود کے جو آ کے آباد ہوئے تھے، جن میں بنو النذیر تھے، بنی قریظہ تھے اور بنی قینقاع تھے۔ یہ 3 قبائل تھے، یہودیوں کے قبائل ہیں۔ اور یہودی ہر دور میں سرمایہ دار ہوتے تھے، پیسے والے لوگ تھے، اور یہ لوگ شام سے آئے، کوئی اریحا سے آئے، کوئی ادرواز سے آئے، شام سے آئے، اور مدینہ منورہ میں اس لیے آئے تھے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اب دور قریب آ گیا ہے کہ النبی الخاتم، اللہ کا آخری نبی پیدا ہوگا اور مکے میں بعثت ہوگی اور مدینہ منورہ میں ہجرت کرے گا۔ یہ اس لیے آئے تھے کہ جب حضور آئیں گے تو ہم ایمان لائیں گے، اسی انتظار میں تھے۔ لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اب ان کے دلوں میں ایک بغض آ گیا، اناد آ گیا کہ جتنے انبیاء آ رہے تھے سابقہ وہ سارے بنو اسرائیل سے تھے، یعنی اللہ نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ سارے بنو اسرائیل میں آ رہے ہیں، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ولد اسماعیل میں ہیں۔ اور یاد رکھو اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب کا نام ہے، آپ کا نام حضرت یعقوب بھی تھا اور آپ کا نام اسرائیل بھی تھا۔
تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں، اللہ کی شان دیکھیں، ان کی اولاد میں یوسف علیہ السلام ہیں، تو یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور یعقوب علیہ السلام اسحاق کی اولاد ہیں، اسحاق بھی نبی ہیں، اور اسحاق ابراہیم کی اولاد ہیں، ابراہیم بھی نبی ہیں۔ اس لیے میرے مدنی نے، میرے محبوب نے، محبوب دو عالم نے فرمایا تھا، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، فرمایا سب اللہ کے کریم بندے ہیں، اللہ نے ان سب کو نبوت سے نوازا ہے۔ اب حضور جب پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ولد اسماعیل میں ہیں، یعنی ولد اسحاق میں نہیں ہیں، حالانکہ اسحاق اور اسماعیل بھائی ہیں، دونوں سیدنا ابراہیم کی اولاد ہیں، دونوں کا باپ سیدنا ابراہیم ہے، لیکن ان بدبختوں کے دل میں بغض آ گیا کہ انتقلت النبوت من بنی اسرائیل الی ولد اسماعیل، اب نبوت جو ہے وہ بنو اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں چلی گئی ہے، تو ہم نہیں مانتے، اس لیے انکار کیا، ورنہ وہ جانتے تھے، انہوں نے کتابیں پڑھی تھی، انہوں نے تورات پڑھی تھی، وہ جانتے تھے کہ آنے والے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ۔ اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میرے مدنی کو ایسے جانتے تھے جیسے آدمی کو اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن سلام جو یہود کے بہت بڑے حبر تھے، عالم تھے، تورات کے حافظ کہلاتے تھے، تو جب عبداللہ ابن سلام اسلام لے آئے، الحمدللہ مسلمان ہو گئے، تو کافی عرصے کے بعد ایک دن امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام ایک بات بتاؤ، اب تو تم مسلمان ہو، ہمارے بھائی ہو، اب تو کوئی اختلاف والی بات ہی نہیں رہی، لیکن ایک بات بتاؤ کہ اسلام لانے سے پہلے تمہیں یقین تھا کہ یہی سچا نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہے اور یہی خاتم الانبیاء والمرسلین ہے؟ تو آپ لوگوں کو یہ یقین تھا اسلام لانے سے پہلے؟ تو عبداللہ ابن السلام نے کیا پیارا جواب دیا، کہنے لگا کہ امیر المومنین واللہ نشک فی اولادنا، کہ امیر المومنین ہمیں اپنی اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن محمد مدنی کی نبوت میں کوئی شک نہیں تھا۔ اولاد میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ بیوی نے خیانت کی ہو، کسی اور کا نطفہ ہو، اچھا وہ ماں کی شکل پہ آ گیا ہو، اب کوئی آدمی فیصلہ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ اس کا بیٹا ہے یا نہیں ہے، یا نعوذ باللہ عورت میں اپنے خامد کا نطفہ ہو لیکن بعد میں بھی زنا کرتی رہی ہو، تو بیج تو کسی نے ڈالا، پانی کوئی اور لگاتا رہا، تو اس لیے اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے۔ ایک عورت کی گواہی ہے نا، وہی کہتی ہے نا بھی میں نے کوئی خیانت نہیں کی، لیکن اس نے کہا امیر المومنین حضور کی نبوت تو ہمارے سامنے ایسے واضح تھی، ہمیں اولاد میں شبہ ہے لیکن صداقت محمد مصطفیٰ میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ تو ایک ایک نشانی ہم نے پڑھ لی۔ تو اب جناب یہ قبائل یہاں آباد تھے، لیکن قدرت کی بات ہے دل میں بغض آ گیا، اناد آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے اور کچھ عرصے کے بعد جنگ بدر ہو گئی اور اللہ نے جنگ بدر میں اسلام کو عزت دی، غلبہ دیا، اب یہود ڈر گئے، انہوں نے کہا ابھی اب تو اسلام غالب آ گیا،
تو انہوں نے حضور سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بدر سے بھی یہ معاہدہ پہلے کا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا جی ہم معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا بھی کیا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور دیکھیں، ہم اپنے مذہب پہ رہیں گے، آپ کا دین ہم قبول نہیں کریں گے، لیکن نہ تو آپ سے جنگ کریں گے، نہ اگر کوئی دشمن آپ پہ حملہ کرے گا تو اس کی نہ ہم مدد کریں گے، نہ اس کی مالی اعانت کریں گے، نہ عدلی اعانت کریں گے، نہ آپ سے جنگ کریں گے، اور آپ بھی معاہدہ کریں کہ آپ ہم سے جنگ نہیں کریں گے، اور اگر ہم پر کوئی دشمن چڑھائی کرے تو آپ اس کی مدد نہیں کریں گے۔ فصالحهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لکھو معاہدہ ہو گیا یہود کے درمیان میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کہ ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ معاہدہ ہو جانے کے بعد اب اللہ کا نبی تو اپنے عہد پہ پابند ہے، لیکن ایک کعب بن الاشرف یہ سردار تھا اسی بنو نذیر کا، یہ بہت بڑا آدمی تھا اور بہت بڑا شاعر بھی تھا، بڑا ادیب بھی تھا، بڑا خطیب بھی تھا، اور بدبخت رات دن میرے مدنی پاک کی توہین کرتا تھا، ہجوم کرتا تھا، آپ کی شان کے خلاف شعر کہتا تھا۔ اب اس نے اس عہد کو توڑا، 40 آدمیوں کا وفد لے کے مکے میں پہنچا، عمرہ کیا۔ یہودی بھی عمرہ کرتے تھے، مکے والے مشرک بھی کرتے تھے، عمرہ، طواف، صفا مروہ سب کرتے، سب دوڑتے۔ مکے میں پہنچا اور ابو سفیان سردار تھا، اس سے کہا کہ میں 40 آدمی کا وفد لے کے آیا ہوں اور آپ بھی 40 آدمی کا وفد لے کے مکے کے حرم کے اندر بیٹھے، ہم معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوت کو مجتمع کر کے ہمیشہ کے لیے مدینے پہ حملہ کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کو ختم کر دیں۔ ابو سفیان بھی 40 آدمی لے کے آیا، کعب بن الاشرف بھی 40 آدمی لے کے آیا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے تحت استار الکعبۃ، کہنے لگے کعبے کے غلاف کے نیچے گھس جاؤ اور پھر وعدہ کرو۔ معاہدہ ہو گیا، وعدہ ہو گیا۔ قریش مکہ نے کہا کہ ہم اپنی طاقت جمع کرتے ہیں، انہوں نے کہا بالکل آپ اپنی طاقت کو جمع کریں، اور جب آپ مدینہ منورہ پہ آ کے چڑھائی کریں گے، حملہ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو سب سے پہلے عہد توڑنے والا کعب بن الاشرف ہے جو بنو نذیر کا سردار ہے۔ اللہ کی شان ہے، قریش آئے، جنگ احد ہوئی اور وقتی طور پر اسلام اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ اب یہودی جو تھے وہ اور زیادہ ابھر گئے، انہوں نے کہا بھئی ہم پہلے تو ڈرتے تھے کہ اسلام غالب آ جائے گا، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کا حال جو ہے کمزور ہے۔ اسی دوران میں کعب بن الاشرف نے ایک مشورہ کیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، اس کے لیے حضور نے فرمایا بھی تمہارا ہمارا معاہدہ ہے ایک دوسرے کی مدد کریں گے، تم بھی مدد کرو، پیسے والے لوگ ہو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم مدد کریں گے، لیکن آپ جو ہے آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، وہاں ہم سب اپنے سرمایہ داروں کو اکٹھا کریں گے اور اس بندے کی دیت کے لیے چندہ کریں گے۔ اور پروگرام یہ بنایا کہ جب حضور آئیں تو انہیں اپنے قلعے کی دیوار کے نیچے جگہ بنا کے
بہت بڑے غالیچے وغیرہ بچھا کے بٹھایا جائے اور اوپر آدمی کھڑے ہوں جو پتھر گرائے اور حضور شہید ہو جائیں. یہ ان کا دوسرا نقض عہد تھا. اب اس میں دو روایات ہیں. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضور کو خبر کر دی، اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ بنو نذیر کے قبیلے کے اندر ایک عورت تھی، اس کا ایک مسلمان سے بھائی چارہ تھا، برادرانہ تعلقات تھے. اس کو خبر لگی تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ حضور کو خبر کر دو، اگر وہاں آئیں گے تو شہید ہو جائیں گے. اوپر انہوں نے انتظام کر لیا ہے، اپنا سارا پتھر رکھ دیے، بندے کھڑے کر دیے ہیں کہ جو حضور بیٹھے اوپر سے پتھروں کی برسات کر دو. تو حضور راستے میں تھے، ورجع رسول اللہ ہے، حضور واپس آ گئے. کعب بن الاشرف نے آدمی دوڑایا کہ یا رسول اللہ اب ہم انتظار میں. ہم نے فرمایا مجھے تمہارے نقض عہد کا پتہ ہے، تم کیا کرنا چاہتے تھے مجھے اللہ نے بتلا دیا ہے، لہذا میں نہیں آتا ہوں، نہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. حضور واپس آ گئے، لیکن حضور پہ اتنا غم تھا اس بات کا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، معاہدہ کرتے ہیں پھر معاہدہ توڑتے ہیں، مکے میں جاتے ہیں، کعبے میں قسمیں کھاتے ہیں، ان کو ابھارتے ہیں، اور اب مجھے براہ راست قتل کرنا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص صحابہ میں بیٹھ کے فرمایا کہ کون ہے جو مجھے اس بدبخت سے جان چھڑائے میری، من یقتلہ، کون ہے جو کعب بن الاشرف کو قتل کر دے. حضور کے صحابی ہیں محمد ابن مسلمہ. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اگر اجازت دے تو میں قتل کروں گا، اور اس کی بڑی دوستی تھی کعب سے. لیکن اس نے کہا حضور ایک بات کی اجازت دے دیں کہ اگر میں اس کو قتل کروں گا، آپ کو پتا ہے ان کا سردار ہے، وہ قلعے میں رہتا ہے اور ہر طرف اس کے پیرا ہے، انتہائی شدید سیکیورٹی میں رہتا ہے، اس تک پہنچنا اور اس کو قتل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. تو آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ آپ کی شان میں شاید ہمیں کوئی ایسے لفظ کہنے پڑے دشمن کو خوش کرنے کے لیے. آپ سے دشمنی تو جتانی پڑے گی نا، تب ہی وہ ہمارے قریب آئے گا. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک. محمد ابن مسلمہ اپنے 3 ساتھیوں کو لے کے کعب ابن الاشرف کے علاقے میں، یہ مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پہ ان کے قلعے تھے، ابھی بھی وہاں آثار موجود ہیں. وہاں پہنچے، اطلاع دی گئی، اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد ابن مسلمہ اور کعب ابن الاشرف جو ہیں یہ رضائی بھائی بھی تھے، انہوں نے ایک عورت کا دودھ بھی پیا تھا. اطلاع دی کہ محمد ابن مسلمہ آئے ہیں، تو کعب باہر آیا اور آ کے ملا دروازے پہ. کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ہم تو تنگ آ گئے ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا، لیکن اب رات دن ہم سے کبھی نماز کا مطالبہ ہے، کبھی زکوٰۃ کا مطالبہ ہے، کبھی جہاد کا مطالبہ ہے. اب عہد میں کیا حال ہو گیا ہے، ہم بہت تنگ آ گئے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم تم سے کچھ قرضہ مانگنے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے کہا بھی قرضے کا ایک شرط ہے، چونکہ تم ایک بہت بڑا اماؤنٹ مانگ رہے ہو، بہت بڑی رقم مانگ رہے ہو، تو تم اپنی 1-2 لڑکیاں جو ہیں وہ بطور رہن میرے قلعے میں چھوڑ دو، پیسے لے جاؤ، جب پیسے دو گے اپنی لڑکیاں لے جانا.
محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ کعب یہ بات اچھی نہیں ہے، ایک تو ہمارے قبیلے والے ہمیں تانا دیں گے کہ دیکھو پیسے لینے کے لیے اپنی لڑکیاں دے آئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم اتنے خوبصورت آدمی ہو، پتہ نہیں ہماری لڑکیاں فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ اس نے کہا پھر اس کے بغیر تو میں پیسے نہیں دے سکتا، یہودی دوستی کتنا ہو لیکن پیسے پہ تو سام بیٹھ کے بیٹھتا ہے نا۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، ہم اپنے ہتھیار جمع کرا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہتھیار جمع کرا دو اور فلاں تاریخ کو آ کے پیسے لے جانا۔ انہوں نے ہتھیار بھجوا دیے، ہتھیار رہن ہو گئے، اور وعدے کے مطابق جو ہے محمد ابن مسلمہ آئے اور انہوں نے تلوار چھپائی ہوئی تھی، اور 3 ساتھیوں کو انہوں نے مختلف مقامات پہ بٹھایا اور کہا کہ دیکھو اگر ہو سکتا ہے میں قتل ہو جاؤں، ہو سکتا ہے حملہ ہو جائے تو میری مدد کو آنا، لیکن جب تک میں تمہیں آواز نہ دوں اس وقت تک نہیں آنا۔ پروگرام بنا کے محمد ابن مسلمہ دروازے پہ گیا، اس نے آواز دی تو کعب ابن الاشرف کی جو بیوی تھی اس نے کہا کہ کعب تم باہر مت جاؤ، اس بندے کی آواز سے مجھے لگتا ہے یہ تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا عجیب باتیں کرتی ہو، میرا رضائی بھائی ہے، اور پھر اتنا انہوں نے اسلحہ میرے پاس جمع کرایا ہے، وہ پیسے دینے کے لیے آئے، دیکھا نہیں ہم پیسے تیار کر کے رکھے، انہوں نے کہا پیسے بھیج دو کسی نوکرانی کے ذریعے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو توہین ہے، وہ مدینے سے چل کے میرے دروازے پہ آیا ہے، میں سردار ہوں اپنے قبیلے کا، یہ کوئی بات ہے؟ انہوں نے کہا تمہاری مرضی ہے لیکن میرا دل اندر سے کانپ رہا ہے۔ کعب ابن الاشرف آیا، وہ پیسوں کی گٹھڑی بھی ہاتھ میں تھی، محمد ابن مسلمہ کھڑے ہوئے سلام کیا، اور محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ کعب پتا نہیں آج تم نے کون سا عطر لگایا ہوا ہے؟ اور نے کہا تمہیں پتا ہے میں سردار ہوں، میرے پاس دنیا کے سب سے مہنگے عطر۔ انہوں نے کہا یار آج تو ایسے کمال کی خوشبو آ رہی ہے کہ ایسا عطر میں نے زندگی میں نہیں سونگا ہے۔ اور نے کہا میں جب بیوی کے پاس جاتا ہوں تو یہ عطر استعمال کرتا ہوں۔ اور نے کہا یار اجازت تو میں سونگ لوں؟ انہوں نے کہا سونگ لے۔ قریب ہو کے تلوار رکھی گردن اڑا دی۔ انہوں نے فرمایا میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا تھا کہ کہیں بدبختی بچ نہ جائے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد فوراً میں مڑا تو ساتھیوں نے کہا کہ اب بھاگ جاؤ۔ میں نے کہا تم بھاگ جاؤ، میں تو چھپ کے بیٹھوں گا، مجھے یقین ہے وہ مر گیا ہے، لیکن جب تک مجھے تسلی نہیں ہوگی کہ دشمن محمد مصطفیٰ مر گیا میں نہیں ٹلوں گا۔ تو صحابہ 3 چلے گئے، اور محمد بن مسلمہ فرماتے ہیں کہ ایک باغ تھا قریب میں کھجوروں کا، میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد محل کے اوپر سے عورتوں نے فریاد شروع کی قتل کعب ابن الاشرف، قتل کعب ابن الاشرف، اور نیاحہ شروع ہو گیا۔ مجھے تسلی ہو گئی الحمدللہ کتا مارا گیا ہے، تو اس لیے پھر میں وہاں سے دوڑا اور سیدھا حضور کی خدمت میں آ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے مدد کی ہے اور میں نے آپ کے دشمن کو قتل کر دیا۔ اسی اثنا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا صحابہ کو کہ فوراً چلو اور بنی نذیر کا محاصرہ کر لو، بس اب ان کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے۔ بنو نذیر کو بھی پتہ چلا، انہوں نے بھی پیغام بھیجا کہ واعیتن بعد واعیتن، ناہیتن بعد ناہیتن، داہیتن بعد داہیتن، کہ یا رسول اللہ ابھی تو ہم اپنے سردار کو رو رہے ہیں اور آپ ہمارے لیے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم غداروں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، میں ہر حال میں جنگ کروں گا۔ تم نے عہد توڑا ہے، میں نے نہیں توڑا۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اچھا بھی روتے بھی رہو، لیکن ہمارے پاس بڑے بڑے قلعے ہیں، قلعہ بند ہو جاؤ۔ مسلمانوں کی طاقت نہیں کہ ہمارے قلعے توڑ لیں، اور ہمارے پاس قلعوں کے اندر جو ہے کم از کم 6 مہینے کا راشن ہے، پانی ہے، ہر چیز ہے، کب تک مسلمان حصار کر کے بیٹھے رہیں گے؟ تو وہ قلعے میں بند ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے ان کو پیغام بھیجا کہ بالکل مضبوط رہو، قطعاً بزدلی اختیار نہ کرو، اگر تمہیں مدینے سے نکالا گیا لئن اخرجتم لنخرجن معکم، ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ، اور اگر تم مسلمانوں سے جنگ کرو گے ہم تمہاری مدد کریں گے، تم بالکل جم جاؤ۔ وہ اور پکے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 21 دن محاصرہ فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں لکھا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے اپنے نبی کا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم سلو کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ کوئی سلو نہیں، لیکن میں پھر بھی تمہیں موقع دیتا ہوں، اور وہ موقع یہ ہے کہ ہر بندہ تمہارا ایک اونٹ پہ جتنا سامان لے جا سکتا ہے لے لو اور نکل جاؤ مدینے سے، پھر ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ تم سامان نہیں لے جا سکتے، لیکن اس سامان میں ہتھیار نہیں ہوں گے، ہتھیار تمہیں چھوڑنے ہوں گے۔ اسی بات پہ سلو ہوئی، اور انہوں نے اپنے گھر خود اپنے ہاتھوں سے توڑے، اور تمام قیمتی سامان ہر آدمی نے اونٹ پہ لادا، اور وہاں سے وہ قبائل جو تھے اریحا شام کی طرف جو تھے نکل گئے، ان کا اجلاء ہوا۔ ان میں 2 سردار جو تھے ابل حقیق اور اختب، وہ خیبر چلے گئے، اور باقی جو تھے وہ شام چلے گئے، اور وہ سارا علاقہ، وہ سارے قلعے، وہ سارے باغات اللہ نے مسلمانوں کے قبضے میں دے دیے۔ تو اسی کا نام ہے حشر۔ حشر کا معنی ہوتا ہے جلا وطنی، نکالنا، تو اس لیے سورت کا نام بھی حشر ہو گیا۔ اچھا اب یاد رکھیں کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حشر 3 ہے، کیونکہ قرآن نے اسی صورت میں فرمایا لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، تو اشارہ ہوا کہ یہ پہلا حشر ہے، مانا ہے اس کے بعد بھی ہوگا۔ کیوں؟ اگر دوسرا نہ ہو تو پہلے کے نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ پہلا حشر ہے، اور درمیانہ حشر یہ ہے کہ حضرت عمر کا جب زمانہ خلافت آیا، انہوں نے تمام یہودیوں کو خیبر سے بھی نکال دیا، اور حضور کا فرمان پورا کر دیا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ جزیرہ عرب سے یہود اور نصارہ کو نکال دیا جائے۔ وہ ہو گیا درمیانہ عشر، دوسرا عشر۔ تیسرا عشر کیا ہے؟ جس دن قبروں سے نکل کے الی ربہم یحشرون، سب کے سب جو ہیں اللہ کے سامنے میدان میں پیش ہوں گے۔ تو اس لیے سورت کا نام سورت الحشر بھی ہے اور سورہ بن النذیر بھی ہے، واللہ اعلم۔ بھائی عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، جن پہ حج فرض ہے وہ عمرہ نہ بھی کریں تو فرض ہے، لیکن جن پہ فرض نہیں ہے عمرے سے فرض نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمرے کے بعد تمہیں یہاں رہنے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو حج کا کیا مطلب؟ تمہیں تو قانوناً واپس جانا ہے۔
کہتے جی کہ اگر کوئی بال سر کا یا داڑھی کا یا عورت کا قدرتی ٹوٹ جائے کوئی دم نہیں ہوتا، کیونکہ بال ہمیشہ وہ ٹوٹتا ہے جو مردہ ہوتا ہے، زندہ بال کبھی نہیں ٹوٹتا۔ حالت عمرے میں بال منڈوائے نہیں، کٹوائے نہیں، خود نہ توڑے، ٹوٹ گیا ٹوٹ جائے، وضو کیا بال گر گئے گر جائے۔ اگر کسی نے سر پہ کپڑا ڈال لیا یا پاؤں پہ دم نہیں پڑتی، البتہ اگر 5-6 گھنٹے کپڑا باندھے رکھے پھر دم پڑے گی۔ ڈاکٹر خالد غامدی کبھی حرم میں درس نہیں دیتے تھے، آپ کو غلط فہمی ہے۔ ڈاکٹر خالد غامدی نے کبھی حرم میں درس نہیں دیا۔ کہتے ہیں جی کہ کعب ابن اشرف کا، بھئی یہ واقعات جو ہیں یاد رکھو، اس کا حدیث سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو تاریخی واقعات ہوتے ہیں۔ آپ بنو نذیر کے احوال میں کتابیں پڑھیں، سارا مل جائے گا۔ یہ حضور نے تو نہیں فرمایا کہ حدیث ہو۔ حدیث وہ ہوتی ہے جو حضور پاک نے فرمایا یا حضور نے عمل فرمایا یا حضور کے سامنے کسی نے عمل کیا اور حضور نے اس کو منع نہیں کیا، یہ حدیث ہے۔ یہ تو ایک واقعات ہیں، صاف بات ہے کہ مورخ ہی بیان کریں گے۔ میں آیا ہوں 16 دن کے لیے، مدینے سے واپسی پہ عمرہ کروں والدین کے لیے، والدین نہیں یا والدہ کے لیے یا والد کے لیے، ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ایک عمرہ دونوں کے لیے ہو جائے۔ عقیقہ جو ہے افضل یہ ہے کہ 7ویں دن کیا جائے، اگر کوئی مجبوری ہو گئی تو 14ویں دن کیا جائے، اس کے بعد کوئی سنت نہیں ہے۔ ہو گیا نہیں ہو گیا نہیں ہوا۔ میں ایک نجی بینک میں ملازمت کرتا ہوں۔ میرا بھائی موٹی بات یاد رکھو کہ بینک میں ملازمت کرنا حرام ہے، لیکن فقہا نے اجازت دی ہے کہ آپ دوسری جگہ نوکری ڈھونڈتے رہیں، جب مل جائے اس کو چھوڑ دیں فوراً۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے لوگ جو ہیں احرام کی چادروں کو زمزم سے دھو کے لے جاتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ لوگوں کا اپنا شوق ہے، رواج ہے، نہ سنت ہے نہ حکم ہے۔ اگر کوئی بات ہوتی تو صحابہ بھی لے جاتے دھو کر۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھا جا سکتا ہے تو میقات کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت اللہ تمہیں عقل دے۔ مجھے یہ بتاؤ میقات پہلے ہے یا مسجد عائشہ پہلے ہے؟ اتنا بھی عقل نہیں ہے تمہیں؟ اب ہم مدینہ سے آ رہے ہیں تو میقات سے احرام باندھیں گے، اب ہم پاکستان سے آ رہے ہیں تو ایئرپورٹ سے احرام باندھیں گے، ہندوستان سے آ رہے ہیں، بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں، ریاض سے آ رہے ہیں، ایئرپورٹ سے باندھیں گے۔ وہ میقات ہیں جو 5 میقات ہیں، ان سے تو بغیر احرام کے ہم گزر ہی نہیں سکتے۔ یہ میقات نہیں ہے، یہ حل ہے کہ اگر مکے میں رہنے والا عمرہ کرنا چاہے تو اقرب الحل کیا ہے؟ بھی مسجد عائشہ سے جا کے کر لے، کیونکہ حضور نے بی بی عائشہ کو حکم دیا تھا جیرانہ سے جا کے کر لے، کہ حضور پاک نے خود جیرانہ سے عمرہ فرمایا تھا۔ تو یہ معنی پھر میقات کی کہ یہ میقات اہل مکہ ہے۔ ایسا کیوں آپ کو بی بی عائشہ کے نام سے آخر بغض کیوں ہے؟
تکلیف کیوں ہے؟ جہاں بی بی عائشہ کا نام آیا آپ کی تیوری چڑھ جاتی ہے. اللہ کے بندے کہ نفلی عبادتیں کرو کرو نہ کرو نہ کرو. لیکن اگر مکے میں رہنے والا عمر جیسے بی بی عائشہ مکے میں تھی، انہوں نے کہا حضور میں نے عمرہ نہیں کیا، تو حضور نے فرمایا وہاں جا کے احرام باندھ لو. تو یہ حضور کی حدیث ہے. باقی یہ کہیں کہ بی بی عائشہ کا عذر تھا تو حضور فرما دیتے کہ تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. بعد میں عبداللہ ابن زبیر نے عمرہ کیا، عبداللہ ابن عمر نے عمرہ کیا. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ اور پہلے مجھے یہ بتائیں، کفر اسلام کو مٹانے پہ لگا ہوا ہے، تمہارے جھگڑے ابھی یہی نہیں ختم ہوئے؟ یہاں سے عمرہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، آمین زور سے کہو، ایسا کہو، ٹانگیں اتنی کھولو کہ اتنی کھولو، باقی یہی مسئلے رہ گئے امت کو لڑانے کے لیے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ تمام دینی جماعتیں، تمام دین کے کام کرنے والے سارے اختلافات کو بھلا کے ایک ہو جائیں اور متحد ہو کر کفر کی فکری الغار کا مقابلہ کریں. لڑائیوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. اب ضرورت ہے فکری الغار کی، کہ ان کی فکری الغار کا جواب دیا جائے. حرم میں نماز پڑھے یا جہاں عورت نماز پڑھے چہرہ کھلا ہو، 2 طواف ایک دفعہ کریں، بعد میں 2 رکعت پڑھیں، بالکل جائز ہے. اللہ کے تمام پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہیں. حضور پاک تو افضل الانبیاء، ہر نبی زندہ ہے. حضور پاک نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، رأیت اخی موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، فرمایا معراج والی رات میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. فجر کے بعد نماز نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے، اور عصر کے بعد جب تک غروب نہ ہو. لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے. مصنوعی بال لگوانا جو ہے وہ یاد رکھیں کہ کسی دوسرے بندے کے بال نہ ہوں. اگر وہ پلاسٹک کے بنے ہوئے ہیں یا تمہارے اپنے بال ہیں تو وہ جائز ہے. دانت لگوانا بھی جائز ہے. وصف سے زیادہ آتے ہیں، آخری صورتیں پڑھا کریں، لا حول پڑھا کریں. سفید داڑھی کو کالا کرنا حرام ہے، اور کوئی رنگ کر لیں جائز ہے. خواتین جمعہ اپنے گھر میں پڑھیں، اگر حرم میں آ گئی ہیں تو پڑھیں گی. ایک باپ ہے، مائیں الگ الگ ہیں، شادی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، باپ تو ایک ہے نا. اگر نہانے سے پہلے تم نے وضو کر لیا نماز کا اور نیت وضو کی بھی کر لی، پھر غسل کر لیا، اب غسل کے بعد دوبارہ وضو نہیں کرنا ہے. طواف اپنے لیے کریں. میں بڑی عمر کے بارے میں پتہ نہیں کیا ہے، طواف کیا گم ہو گئی، 2 دن بعد ملی، پھر صفا مروہ دوڑا، کوئی حرج نہیں، کوئی دم نہیں. میری بھی ہمشیرہ پہ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ہے. اللہ عالم بھائی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے تو خود کہتے ہیں آپ پر جادو کا اثر ہے. میں اپنا جادو نہیں توڑ سکا، تمہارا کہاں سے توڑ لوں گا؟ کیوں؟ اللہ جانتا ہے نا. اب دیکھیں نا، سر سے لے کر پاؤں تک تمام دنیا کے چیک اپ کرائے ہیں، یعنی بلڈ کے، پیشاب کے، سٹول کے، الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں کی ہیں، سب رزلٹ ٹھیک ہے، لیکن تکلیف. ابھی دیکھیں نا، بات کرتے کرتے گلا بند ہو جاتا ہے، کبھی پاؤں سوج جاتا ہے، کبھی کچھ. اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ شفا دیں گے بس. ویسے جادو ہوتا ہے لیکن میں نہیں جانتا علاج.
کوئی اگر بڑا گناہ کرے توبہ کرے. بائیکاٹ کا کیا معنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین. توابین جمع ہے. معنی یہ ہے کہ بار بار توبہ توڑنے والا پھر بھی توبہ کرے تو اللہ محبوب بنا لیتے ہیں. صرف نہیں کہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. یحب التوابین. کیوں؟ اگر گناہ نہ ہو اللہ کس کی توبہ قبول کریں گے؟ تو گناہ گاروں کی بھی تو ضرورت ہے نا. اللہ کی نعمتیں رحمتیں ہیں. روزہ خود عید کے دن پتہ نہیں کیا لکھا ہے، جوتے کا ہار پہنانا کس کو؟ مجھے تو نہیں سمجھ آیا کہ عید کے دن جوتے کا ہار پہناؤ. لوگ پھولوں کا پہناتے ہیں تم جوتوں کا پہناؤ گے لوگوں کو. کہتے ہیں کہ جی یہاں کے امام صاحبان جو ہیں امام ابو حنیفہ کا حوالہ نہیں دیتے. آپ کو غلط فہمی ہے. ان کی تمام یونیورسٹیوں میں فقہ علی المذاہب الاربعہ پڑھی جاتی ہے. عقل کی بات کرو. میری بیٹی کو ٹیلی فون پر 3 دفعہ شوہر نے طلاق دیا. طلاق ہو جاتی ہے، نکاح ٹیلی فون پہ نہیں ہوتا. کیوں؟ طلاق دینے والا تو ایک آدمی ہے نا. نکاح میں دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، طلاق میں تو دونوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے کہہ دیا ہے اور 3 دفعہ تو کام پکا ہو گیا، مستقل حرام ہو گئی. حجر اسود کے علاوہ بوسہ دینا جائز نہیں ہے. اگر آپ نے پاکستان سے عمرہ کیا ٹھیک ہے، اب مدینے سے کریں گے بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی میقات ہے. اگر آدمی 10 دن مدینے پاک میں 10 دن مکے پاک میں رہتا ہے، مسافر ہے، نماز قصر پڑے گا. اعتکاف کی حالت میں مسجد کے اندر غسل کریں. مسجد کے اندر غسل ناجائز ہے، کیوں کریں؟ مسجد غسل کی جگہ ہے. صفیں متصل نہیں ہوتی. نماز تو دور سے دیکھنے سے بھی ہو جاتی ہے. امام مالک فرماتے ہیں اگر آدمی ولو علی جبل ابی قبیس پہاڑ پہ کھڑا ہو لیکن صفیں نظر آ رہی ہوں تو نماز ہو جاتی ہے. نعم اذا تريد العمرة من ميقات الطائف فلا حرج به فذهب الى الطائف فلما ترجع تعتمر لا مانع فيه لان ميقات طائف ايضا ميقات. والد کے لیے عمرہ کرو، حج کرو، طواف کرو. احرام کی چادر میں گرہ باندھنے سے دم ہو جاتا ہے. نہ گرہ نہ باندھے تو کیا کرے؟ نہیں، یہ بھی تو مسئلہ بتاؤ نا. کھلا چھوڑ دے چادر کو. کیا جاہل لوگ ہیں، عجیب عقل ہے. گرہ باندھو، بیلٹ باندھو، کچھ باندھو، سب جائز ہے. اگر صفا مروہ دوڑنے کے بعد اپنے سر کے بال میں نے خود صاف کر لیے کوئی بات نہیں. سنی عورت کا شیعہ مرد سے نکاح نہ کریں، کیونکہ بعض شیعہ حضرات قرآن کے بھی منکر ہیں، بی بی عائشہ کی عزت و عصمت کے بھی منکر ہیں. تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے. پھر کافر سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا. نہ بھی ہو تب بھی کل کو اختلافات پیدا ہوں گے. تو اس لیے ہمیشہ کفر نہیں ہے، اہل سنت کا اہل سنت میں کریں. اگر سید گھرانے کی لڑکی ہے غیر سید سے نکاح ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. سرکار دو عالم کی بھی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کیسے ہو گیا؟ حضرت عثمان تو بنو امیہ سے ہیں.
اگر وہ جائز ہے تو سب جائز ہے. یہ تو علماء کہتے ہیں کیونکہ خدا کی قدرت ہے نا جی کہ بڑی قومیں ہیں یا بڑے لوگ ہیں ان کی لڑکیوں میں بھی ایک انا ہوتی ہے کہ میں سیدزادی ہوں اور تم تو میراثی ہو، تو اس لیے پھر بنتی نہیں، مناسب نہیں ہے کہ نکاح ہو. لیکن اگر ہو جائے تو جائز ہے. دیکھا نہیں نا بی بی زینب اور حضرت زید کی کیوں طلاق ہوئی تھی؟ اسی لیے نا کہ بی بی زینب کہتی تھی کہ تم غلام تھے اور میں حضور کی پھپھی کی بیٹی ہوں، میں کرشیہ خاندان سے ہوں، یہ تو اللہ کے نبی نے حکم دیا، میں نے تمہیں قبول کر لیا ورنہ تم میرے نکاح کے قابل تھے. یہ نفرتیں بڑھتی گئیں، آخر انہوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ میرا گزارا نہیں ہو سکتا، میں طلاق دیتا ہوں. اگر قانون میں یہ پابندی لگ جائے کہ انشورنس کے بغیر اقامہ نہیں بن سکتا، آپ بنا لیں، پھر آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے، آپ قانون کے پابند ہیں. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری شادی کر کے بی بی فاطمہ پہ ظلم کیا ہے، وہ جھوٹ کہتے ہیں، وہ خارجی ہے. حضرت علی نے بی بی فاطمہ کی زندگی میں کوئی شادی نہیں کی، تو موت کے بعد اگر کر لیں تو کیا جرم ہے؟ بھائی نفلی عمرہ ہے، جس کی طرف سے چاہے کر سکتے ہیں. اگر عمرے کے طواف میں کندھا نہیں کھولا کوئی حرج نہیں، ثواب نہیں ملے گا، جرمانہ کوئی نہیں. کچھ میں کھولا کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر 11 دن کے لیے مکہ میں ہیں، 5 دن کے لیے مدینہ منورہ میں ہیں، نماز قصر ہوگی، کیونکہ جب تک ایک جگہ 15 دن کی نیت نہ ہو آدمی مقیم نہیں ہوتا ہے. نفل اعتکاف کے لیے کوئی 2 رکعت نہیں پڑھنی، مسجد میں آئے نیت کر لی. کہتے جی کہ حالت عمرے میں نے جو چادریں باندھی ہوئی تھیں اوپر والا احرام میرا گر گیا تو عمرہ اسی میں بندھا ہوا تو عمرہ بھاگ گیا، اور نیچے والی بھی گر جاتی پھر تو پورا عمرہ بھاگ گیا نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. گر گئی بدل لو، پھٹ گئی، پلید ہو گئی، دھو ڈالو اور پہن لو. کیا پابندی ہے بھائی؟ یعنی عمرہ ان چادروں میں اٹکا ہوا ہے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل يسير فان تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور اولاد اولادنا وامور بناتنا وامور اخواننا وامور اصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا
واجعل الجنة هي دارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك یا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ اس حاجی کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ مانگنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے دروازے سے ہمیں خالی نہ لوٹا. مالی سوا کر عید باب کہیلتن ولئن رزقت فأی باب اکرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین.